بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ جھوٹ بول کر سب کی ہمدردیاں بھی بٹور لی، بہن کو ہاسپٹل بھی پہنچا دیا اور خود اب مظلوم بنی بیٹھی ہے۔ چھوٹی بلا، وہ بڑبڑایا، اب سو جاؤ یا اسی غم میں جاگنا ہے؟ اب تمہیں سمجھا دیا ہے، ایسے ہی تمیز سے رہو گی تو مشکل کم ہوگی ذرا۔ جو بھی مسئلہ ہے آئندہ مجھ سے کہنا، جو بھی بھائی یا ہمدرد ہے نا، ان سب سے میری شکایتیں لگانا چھوڑ دو، بچی نہیں ہو تم۔ اس نے اس کی چھوٹی عقل میں اپنی بات گھسائی اور دھپ دھپ کرتا جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ گیا۔ پروا سردی سے شرتی وہیں سسکتی بیٹھی رہ گئی۔ اب جو شکایت تھی وہ دل میں دبا گئی، نہ اٹھنے کی ہمت ہوئی نہ سونے کی، نیند تو وہ اڑا ہی چکا تھا۔ اپنے سارے خوف اپنے اندر اتار دی، وہ بآواز بلند روتی چلی گئی۔ ایسی زندگی کا تو تصور تک نہیں کیا تھا اس نے۔ بھیانک خواب لگ رہا تھا یہ سب، اور شدت سے خواہش تھی کہ آنکھ کھلے اور زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ زندگی بدل گئی تھی، وقت بدل گیا تھا، مگر یہ تبدیلی پروا حسن کے لیے بہت ظالم تھی۔ اگلے روز صبح وہ اٹھا تو روزانہ کی طرح کچن سے دودھ کا پیک غائب نہیں تھا۔ اس نے محسوس تو کیا، مگر سر جھٹک کر ناشتہ تیار کرنے لگا۔ ناشتہ بنا کر معمول کی طرح اس کا ڈور ناک کیا، تب بھی رسپانس نہیں آیا۔ اس کی خواہ مخواہ کی ناراضگی پر وہ چڑ گیا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، میری بلا سے بھوکی مر جائے، فضول لڑکی۔ ذرا سا سمجھا دیا، الٹا ایٹیٹیوڈ۔ پڑی رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بڑبڑاتے جلتے ناشتہ کیا، کمرے میں جا کر تیاری کی اور اسے بھاڑ میں جھونکنے کا کہتے کہتے ہی دوبارہ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ خود کو کوستے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے رات والی ہی پوزیشن میں سکڑی سمٹی سی بیٹھی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پوری سے زیادہ کھولے اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹس آن کی اور اس کے پاس پہنچا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ پروا، آر یو اوکے؟ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے پکارا۔ یار کیا عذاب ہے، وہ زج ہو گیا۔ رات کہا بھی تھا سو جاؤ۔ عجیب ڈھیٹ لڑکی تھی جو بیٹھی بیٹھی ہی مرنے پر بزد تھی۔ غصے سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے چہرہ سامنے کیا تو دھک سے رہ گیا۔ بالکل سفید خشک پڑتے ہونٹ اور سرخ ہوتا چہرہ، آنکھیں بری طرح سے سوج رہی تھی۔ دیکھ کر لگ رہا تھا کافی دیر روتی رہی ہے۔ یار تم اتنی غلطی کر کے ماننے کے بجائے الٹا ڈھڈائی سے بیٹھے بیٹھے ناراض ہو گئی، عجیب ہو۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتا لہجہ نرم کر گیا۔ خفگی میں گرفت میں بھی نرمی آ گئی تھی۔ اسے بیڈ پر صحیح سے لٹایا اور بلینکٹ اس پر ڈال کر باہر نکلا۔ دودھ نیم گرم کر کے مگ میں ڈالا، ساتھ بریڈ اور جیم اٹھا لیا۔ ٹرے اندر لا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ بلینکٹ میں بھی کپکپا رہی تھی۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا تو وہ اسی کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ عیسیٰ کے ہاتھ تھم گئے۔ نظر جھکا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھی، بخار میں بری طرح سے جل رہی تھی۔ نہ ہوش تھا نہ ہی اندازہ تھا اسے کہ وہ کہاں اور کس کے پاس ہے۔ عیسیٰ نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کے گرد ایک بازو پھیلایا اور خود سے لگاتے ہوئے سہارا دیا۔ دوسرے ہاتھ سے مشکل سے بریڈ پر جیم لگایا اور اسے کھلانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ نیم بے ہوش سی اس کے سینے میں منہ چھپاتی سونے میں مصروف تھی۔ وہ بری طرح سے چڑ گیا۔ یہ بالکل پہلا تجربہ تھا کسی لڑکی کو اس طرح سنبھالنے کا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے کیسے کھلائے۔ بریڈ واپس پٹک کر دودھ کا گلاس اٹھایا۔ پروا، سیدھی ہو کر دودھ پیو پھر سو جانا، اسے پکارتے ہوئے مشکل سے لہجہ نرم رکھا تھا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا رات کی طرح ہی جھٹکا دے کر سیدھا کرے اور سختی سے کہے دودھ پیو۔ جانے کیسے وہ لحاظ کر رہا تھا اس کی طبیعت کا۔ پروا کو آواز لگا کر کچھ ہوش دلایا تو وہ پھر سے سسکنے کا شغل شروع کر گئی تھی۔ عیسیٰ کا تو سر گھوم گیا تھا۔ ٹرے میں دودھ کا گلاس واپس رکھا اور اسے سیدھا کیا۔ وہ آنکھیں بھگوئے بیٹھی تھی۔ پروا، یہ لو دودھ پیو، نرمی سے کہہ کر گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اندر سے چاہے تلملا رہا تھا مگر انداز میں نرمی سمٹ آئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ انکار کرے گی، منع کر دے گی، مگر اسے حیرت ہوئی۔ دودھ کا ذائقہ محسوس کرتے ہی وہ بند آنکھوں سے ہی گلاس کو منہ لگاتی بچوں کی طرح تیزی سے دودھ پینے لگی۔ عیسیٰ کو اس کی حرکت پر بے ساختہ ہنسی آئی تھی۔ دودھ کا گلاس خالی کروا کر رخ پھیرتا رکھ گیا تھا جب پروا پھر سے اسی کے سینے میں چہرہ چھپائے سو گئی تھی۔ ٹھنڈ اور بخار کی بے چینی سے تنگ ہوتی وہ اس میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی، اور وہ کچھ دیر پہلے اسے بھاڑ میں جھونکنے والا اسے لٹا کر بلینکٹ اس پر سیٹ کرتا سینے سے لگائے تھبک رہا تھا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ شہر جانے کی تیاری کرتا خانزادہ پلٹ کر سوتی ہوئی پریان کے پاس پہنچا۔ اب کافی بہتر لگ رہی تھی وہ۔
جھک کر پیشانی پر لب رکھے اور کمرے سے باہر نکل کر خانی بیگم کو اس کی طبیعت سے آگاہ کر کے خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت دیتا باہر نکل گیا۔ ادب خان اس کی گاڑی تیار کیے باہر ہی موجود تھا۔ اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا داور کی گاڑی جھٹکے سے آ کر رکی تھی۔ وہ چونک کر دیکھتا رک گیا۔ داور تیز رفتاری سے نکلا، دوسری جانب سے یاور نکلا تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا لالا؟ خانزادہ نے اس کی طرف بڑھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ادب خان ڈور بند کیے ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ یاور کے چہرے پر سرد سنجیدگی تھی جبکہ داور پریشان تھا۔ خانزادہ کے سوال پر اس کے قریب ہوا۔ سب ٹھیک نہیں ہے خانزادہ، یہ اس پاگل نے راہیم سے جھگڑا کر کے اسے گولی مار دی ہے، داور نے گھبرا کر بتاتے ہوئے غصیلی نظر یاور پر ڈالی۔ خانزادہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا مطلب گولی وہ کہاں ہے؟ خانزادہ نے پریشانی کے مارے ہکلا کر پوچھا تو وہ دونوں چونکے۔ ہمارے ڈیرے کی پچھلی جانب پڑا ہے، شکر ہے وہاں کوئی نہیں تھا، میں اسے وہاں سے لے آیا، داور نے بھوکلا کر بتایا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا بری طرح حواس باختگی کا شکار ہو رہا ہے۔ یاور کو لے آیا تھا مگر راہیم کی فکر کھا رہی تھی۔ ادب خان ڈیرے کی طرف چلو ابھی، خانزادہ نے فوری قدم اپنی گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے ادب خان کو حکم دیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی سر باہر نکالا۔ آپ دونوں یہیں رہیے گا، دونوں بھائیوں کو ہدایت دی اور ادب خان نے ہوا کی سی رفتار سے گاڑی حویلی کی حدود سے نکال کر ڈیرے کی جانب موڑ لی۔ ڈیرے کی پچھلی جانب پہنچتے ہی وہ بھاگ کر خون سے لت پت راہیم کے قریب گیا۔ نبض چیک کی تو وہ مدھم سی چل رہی تھی۔ ادب خان اسے گاڑی میں ڈلواؤ اور ہاسپٹل لے چلو، یہ زندہ ہے یار، خانزادہ نے فکر مندی سے کہا۔ ادب خان نے حکم ملتے ہی ایک گارڈ کو بلایا اور اس کی مدد سے راہیم خٹک کو گاڑی میں ڈالا۔ خانزادہ بھی ساتھ بیٹھتے ہی اس کے پیٹ سے نکلتے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ ادب خان نے اپنی مخصوص رفتار میں ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ وہاں راہیم خٹک کو فوری ایڈمٹ کیا گیا تھا اور خانزادہ حدید کو پہچانتے ہی بہترین ڈاکٹرز کا عملہ آپریشن تھیٹر میں موجود تھا۔ خانزادہ خون سے بھرے کپڑے لیے تھک کر ایک طرف بیٹھ گیا، پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ راہیم کی زندگی کی فکر تو تھی ہی، لیکن وہ مر گیا تو اس کے بعد دشمنی میں کیا ہو سکتا تھا، یہ سوچ کر اس کے اعصاب جواب دینے لگے تھے۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ ادب خان بھاگا اس کے پاس پہنچا اور موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے موبائل تھام کر کان سے لگایا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ادب خان اس وقت آیا تھا تو ضروری کال ہی لا سکتا تھا اس کے پاس۔ خانزادہ حدید صاحب، میں ایس پی جہانگیر بات کر رہا ہوں، بہروز خان کے خلاف سارے ثبوت کنفرم ہو گئے، ہم نے اریسٹ وارنٹ بھی جاری کر لیا ہے۔ آج ہی بہروز خان کے ڈیرے پر چھاپا مارنے کی تیاری ہے۔ اس بات کے بھی ثبوت مل گئے ہیں کہ ہاشم خان کے شہر میں موجود فیکٹری میں اللیگل سائڈ ورک ہو رہا ہے، ایک ٹیم وہاں جائے گی۔ ایس پی اس کے ہیلو کہتے ہی پرجوش انداز میں بتاتا چلا گیا، جس کام کے لیے وہ پچھلے 1 ماہ سے منتظر رہا تھا وہ آج ہونے کو تھا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا۔ اوکے، میں ڈیرے پر پہنچ رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹی اور ادب خان کو دیکھ کر گہرا سانس بھرا۔ ادب خان، آج میں اپنے چچا کا گلجان اور ہر اس بات کا بدلہ سود سمیت لوں گا جو بہروز خان نے دوستی کی آڑ میں میرے خاندان کے ساتھ کیا ہے۔ تم اسی وقت ہاشم خان کی فیکٹری میں اللیگل ورک کے ٹپ دے کر میڈیا کو بھیجو، وہاں میں چاہتا ہوں اب ان کی ذلت پوری دنیا دیکھے۔ اس نے ادب خان کو ہدایت دیتے ہوئے اپنا موبائل نکال کر موسیٰ کا نمبر ملایا۔ ادب خان سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ موسیٰ نے کال اٹینڈ کی تو وہ سیدھا ہوا۔ موسیٰ سنو، ابھی حویلی میں ہونا؟ اس نے بنا سلام دعا تیزی سے پوچھا۔ ہاں یار، شہر کے لیے نکل رہا ہوں، مورے کو لے جانا ہے، شاپنگ کریں گے اور دریا اور درخشا کو بھی آج ہی واپس لے آئیں گے، موسیٰ عجلت میں بولا۔ نہیں، تم یہاں ہاسپٹل پہنچو موسیٰ ابھی، اور اسی وقت چچی بعد میں چلی جائیں گی، ابھی 3 دن باقی ہیں، اور چپ چاپ آنا، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے، خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا اور کال کاٹ دی اور موسیٰ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے بہروز خان کے ڈیرے پر جانا تھا۔ اس نے جو بھی قتل اب تک کروائے تھے، جب پرویز خان سے یہ سب کروایا تھا، سب ریکارڈ پولیس کو ثبوت سمیت ادب خان نے پہنچا دیا تھا۔ ادب خان کا بندہ جو بہروز خان کے ڈیرے پر تھا، اس نے رسک لے کر بہروز خان کے اندر کی باتیں نکال دی تھی۔ ادب خان نے اس بندے کو بھی فی الحال محفوظ جگہ پر غائب کروا دیا تھا۔ اس وقت راہیم کے لیے بھی کسی ایک کا موجود ہونا ضروری تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے موسیٰ کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ موسیٰ بھوکلایا ہوا بھاگا وہاں پہنچا۔ خانزادہ کے کپڑوں پر خون دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ حدید، کیا ہوا جگر، تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بنا
بھاگ کر اس تک پہنچا، ہاتھ لگا کر پوچھتا پریشان ہو رہا تھا۔ موسیٰ میں ٹھیک ہوں، میری بات غور سے سنو، اندر آپریشن تھیٹر میں اس وقت راحم خٹک ہے، اسے گولی لگی ہے، یہاں رکو اور اس بات کی خبر کسی کو مت ہونے دینا، دعا کرو وہ بچ جائے ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی یار، خانزادہ بولتے ہی ہمت ہارتے ہوئے بولا۔ موسیٰ نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی جلد بازی کو دیکھ کر مزید سوال کیے بنا سر ہلا دیا۔ خانزادہ اپنی شال کپڑوں پر پھیلاتا باہر نکلا۔ ڈرائیور نے جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا ڈور کھولا۔ وہ حویلی جانے کا کہہ کر بیٹھا تو عیسیٰ کا خیال آیا۔ بے چارگی سے سانس بھرتا عیسیٰ کو کال ملا گیا۔ پوروا کو سلاتے سلاتے ہی خانزادہ کی کال آ گئی۔ وہ کافی مایوس اور ناراض تھا مگر جلدی میں تھا تو بعد میں تفصیلی ملاقات کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ عیسیٰ نے سر جھٹکا، جانتا تھا بعد میں وہ تفصیل سے ڈانٹے گا اور دھمکائے گا مگر بات نہیں سنے گا۔ یوں نہیں جانے کے لیے اٹھا تو پروا کے نمبر پر پریان کی کال آ گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے اٹینڈ کر لی تو یقیناً پریان بھی ناراض ہی ہوگی۔ اچھا تھا آج ہی سن لے سب سے ایک ساتھ، اور وہ وہی بول رہی تھی۔ پروا نے بتایا تو مجھے بہت ہرٹ فیل ہوا۔ میں جانتی ہوں آپ کو پروا سے الجھن ہوتی ہوگی، وہ اتنی کم عمر نہیں جتنی بچکانہ حرکتیں ہیں، مگر اسے ماحول ہی ایسا دیا گیا ہے۔ ہم نے اسے بچوں کی طرح رکھ کر سخت لہجہ اور غصہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ آپ شاید یقین نہ کر پائیں مگر خیر، جو بھی ناراضگی یا غصہ ہے پلیز مجھ سے کہہ سکتے ہیں آپ۔ پروا کو کچھ مت کہا کریں پلیز، وہ شاید خانزادہ کے سمجھانے پر غصہ کرنے کے بجائے التجائیہ انداز میں بول رہی تھی۔ عیسیٰ نے آہ بھری، میں نے مان لیا آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے اچانک سے انجان لڑکی سے نکاح کا کہا گیا تو میں غصہ تھا اس پر، میں نے نرمی سے نہیں برتی، مانتا ہوں، مگر سچ تو یہ ہے اس سب کے باوجود ایک بار بھی آپ کی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے۔ فرینڈس آئے ہوئے تھے، میں نے منع کیا تھا اسے باہر نہ نکلے، پھر بھی وہ باہر آئی۔ حلیہ بھی بہتر نہیں تھا، میں نے غصہ کیا مگر گلاس دیوار پر مارا تھا اس کو نہیں۔ بٹ آئی نو کہنے کا کچھ فائدہ نہیں، مجھ پر یقین نہیں کرنا آپ نے۔ عیسیٰ سنجیدگی سے بولتے ہوئے کندھے اچکا گیا، نہیں مجھے یقین ہے آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ پریان ہر حال میں اس کو ٹھنڈا رکھنا چاہتی تھی۔ پروا عادی نہیں ہے اس سب کی، آپ سے ڈرنے لگی ہے بہت، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، وہ پسند نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہوگی، میں بڑی بہن کے پاس بھجوا دوں گی، بٹ پلیز تب تک اسے برداشت کریں، سختی نہیں کیجیے گا پلیز۔ پریان کی درخواست پر وہ خاموش ہوا۔ سب کے لہجے اور باتیں تو اسے ظالم ثابت کرنے پر تلے تھے۔ پریان کی بات پر کچھ سکون ملا کہ چلو مان تو گئی، اوکے ٹرسٹ کریں تو خیال رکھوں گا۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے آخری بار بھی جتا ہی دیا تھا کہ وہ یقین نہیں کیا جائے گا۔ تیار ہو کر نکلتے ہوئے پھر سے پروا کو چیک کیا اور میڈیسن دے کر سلا دیا۔ یونی میں اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر فری ہوا تو جلدی واپس آ گیا۔ بیگ باہر ہی صوفے پر پھینکتا کچن میں جا کر کافی تیار کرنے لگا۔ رات کو دیر سے سویا تھا، اسائنمنٹ آج سبمٹ کروا دی تھی، کل تک سکون تھا، اب کھل کر ریسٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ کافی کا مگ تیار کر کے پیتے ہوئے لاؤنج میں آ کر بیٹھا، تھکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ کافی پی کر وہیں آنکھیں موند کر لیٹا تو پروا کا خیال آ گیا۔ چونک کر سیدھا ہوتا اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح اسے جاتے ہوئے میڈیسن دی تھی، جانے اب کیسی حالت تھی۔ ڈور ناک کر کے اندر داخل ہوا تو وہ ابھی تک بلینکٹ لیے سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بلینکٹ چہرے سے ہٹا کر ٹیمپریچر چیک کیا، وہ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ عیسیٰ بری طرح سے بھوکلا گیا۔ پروا اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ غنودگی میں ہی تھی، ایک تھکن اوپر سے اس کی حالت، وہ تو غصہ کر کے پچھتایا تھا، یا اللہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے، سب خود سکون سے بیٹھے ہیں اور میں یہاں پھنسا خواہ مخواہ کی خدمت گزاری میں لگا ہوں۔ زندگی عذاب کرتی ہے اس لڑکی نے، کیا ضرورت تھی پوری رات بیٹھ کر ماتم کرنے کی، فضول لڑکی، پاگل انسان۔ لائٹ آن کی، ان پر سے بلینکٹ ہٹا کر اسے سنبھالتے ہوئے اٹھایا اور اپنی ہوڈی اتار کر اسے پہنا دی۔ بیڈ کے کنارے پر گری شال اٹھا کر اس پر ڈالی اور ساتھ ساتھ غصے میں بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا گڑیا جیسی تھی، زیادہ وزن بھی نہیں تھا، سنبھالنا آسان ہو رہا تھا۔ اسے وہیں لٹا کر اپنے روم میں گیا، جیکٹ اٹھا کر پہنی، کیسی نیند اور کہاں کا آرام۔ نہ منہ دھونے کا موقع ملا نہ بال بنا سکا۔ پروا کو اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکلا اور لفٹ سے نیچے پہنچنے تک سب سے نظریں چراتا رہ گیا۔ نیچے پہنچ کر گاڑی میں ڈالا اور قریب کسی کلینک میں لے گیا۔ فوری ٹریٹمنٹ سے وہ کچھ دیر تک کافی حد تک بہتر ہوئی تھی۔ عیسیٰ بیچاری سی صورت بنائے بیٹھا تھا،
سردی کا اچانک جھٹکا لگنے سے یہ حالت ہوئی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بستر سے نکلیں تو تھوڑی دیر لحاف ہٹا کر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اچانک سے نکل کر باہر جانا یا ٹھنڈے فرش پر پیر رکھنے سے اکثر ایسے جھٹکا لگ جاتا ہے۔ پریشان مت ہوں، بہتر ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھتے ہوئے عیسیٰ کی بھوکلائی ہوئی صورت دیکھی تو نرمی سے سمجھایا۔ وہ نظریں چراتا یہاں وہ دیکھنے لگا، وہ کیا خیال رکھتا، اس نے ہی تو رات غصے میں اچانک بستر سے نکال کھڑا کیا تھا۔ اسے واپس لے جاتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ سرخ گال اور سرخ ہوتی ناک، آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھول پا رہی تھی وہ، شال ویسے ہی لاپرواہی سے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ ہوڈ میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ عیسیٰ گہرا سانس بھر کر اس کی طرف جھکا اور شال پھیلا کر اسے پورا ڈھانپ دیا، چہرہ بھی چھپا دیا۔ پوروا کا دم گھٹنے لگا۔ خبردار، شال مت ہٹانا، تمہیں تو شاید بہت سکون مل رہا ہوگا ایسے میرا جینا حرام کر کے بھگاتے ہوئے، مگر میرا تمہیں مزید سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اسے گھور کر منع کیا تو وہ اسی شال میں دبک کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں شاید وہ پہلا انسان تھا جس سے پوروا کو اتنا ڈر لگنے لگا تھا۔ فارمیسی کے آگے گاڑی روک کر وہ میڈیسن لینے کے لیے نکلا تو پوروا نے بری طرح سے جلتے چہرے سے تھوڑی شال ہٹا کر گہرا سانس بھرا۔ شیشے پر چہرہ ٹکا کر باہر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ پہلے اس کی زندگی میں باقی لوگوں کی طرح آزاد تھی اس کی زندگی۔ اب تو نہ کالج جانے کی اجازت رہی تھی، نہ باہر نکل سکتی تھی۔ اپنی گاڑی سے نکلتی عائرہ نے عیسیٰ کی گاڑی دیکھی تو اس کے قریب آئی۔ اندر بیٹھی وہ لڑکی تو اسے بہت اچھے سے یاد تھی، جو اس کے مطابق عیسیٰ کی کزن تھی۔ شیشہ بجا کر مسکراتے ہوئے اسے شیشہ نیچے کرنے کا کہا۔ پوروا اسے پہچان نہیں پائی، مگر شیشہ نہیں کھلا تو ڈور کھول کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ہائے میں عائرہ، ہم اس دن عیسیٰ کے ہاں ملے تھے نا، یاد نہیں کیا؟ عائرہ نے خوش دلی سے سوال کیا۔ پوروا نے نفی میں سر ہلایا۔ عائرہ کی نظر اس ہڈی پر جا رہی تھی، وہ عیسیٰ نے آج یونی میں پہنی ہوئی تھی اور اب اس کی کزن پہنے ہوئی تھی۔ اتنی کلوزنس تھی ان میں، وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں فرینڈ ہوں عیسیٰ کی، اور تم عیسیٰ کی کزن ہونا۔ وہ ہوٹ سے نظر ہٹا کر ہاتھ بڑھا کر بولی، میں ان کی کزن نہیں ہوں۔ پوروا نے پہلی بار زبان کھولی، نہایت مدھم نرم آواز۔ عائرہ چونکی، تو اس کے اپارٹمنٹ میں کیوں تھی؟ کیا رشتہ ہے اس سے؟ عائرہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا اور ان کا نکاح ہوا ہے، اسی لیے میں ان کے پاس رہتی ہوں، کیونکہ اب مجھے ان کے ہی ساتھ رہنا ہے۔ پوروا نے آنی کی سمجھائی بات عائرہ کو بھی سمجھا دی۔ عائرہ طوفانوں کی زد میں آ گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے بیٹھی اس ٹین ایج لڑکی کو دیکھنے لگی، جو کافی سے زیادہ پیاری تھی۔ اس سے مزید کچھ بولا نہیں گیا، لب بھینچے جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ پوروا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور جلدی سے ڈور بند کیا۔ وہ جان ہی نہیں پائی عائرہ سے یہ بات کر کے وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ روڈ پر گاڑی کا ڈور کھول کر منہ باہر نکالنا اس کی دوسری سنگین غلطی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی سیاہ گاڑی میں بیٹھا شخص وقار صاحب کا دوست اور بزنس پارٹنر اپنے سامنے پوروا کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وقار صاحب نے تو اس سے کہہ رکھا تھا وہ کچھ عرصے کے لیے فورن گئی ہے۔ ان کا تیج سے چہرہ سرخ ہوا۔ اس سے پہلے کہ گاڑی سے نکل کر وہ پوروا تک پہنچتا، فارمیسی سے نکل کر ایک لڑکا اس گاڑی تک پہنچا، ڈور کھول کر بیٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ بندہ دانت کچکچا کر وقار صاحب کو کال ملا گیا۔ سوری، کافی رش تھا آج تو، عیسیٰ گاڑی میں بیٹھ کر بولا۔ پوروا اس کے آنے پر شال میں منہ چھپا گئی تھی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے پوری رفتار سے آگے بڑھا گیا۔ جلد سے جلد گھر پہنچ کر سونے کی جلدی تھی۔ جا کر گرم پانی سے ذرا ہاتھ منہ دھو لو، باسی شکل لے کر گھومتی رہتی ہو۔ گھر پہنچتے ہی پوروا کو اس کے کمرے میں بھیجا اور ناک چڑھا کر کہتے ہوئے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ شرمندہ نہیں ہوئی، مگر اب اس کی بات سے انکار کر کے ڈر لگتا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر اس کے لیے دودھ گرم کر کے بڑا مگ بھرا اور سینڈوچ بھی تیار کر دیے۔ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں پہنچا تو وہ گرم پانی سے چہرہ دھو کر ڈریس بھی چینج کیے بیٹھی تھی۔ اسکن کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی، اوپر اس کی ہوڈی بھی دوبارہ پہن لی تھی۔ عیسیٰ ایک نظر اس پر ڈال کر صوفے پر جا بیٹھا، ٹرے ٹیبل پر رکھا، اسے بھی اپنے پاس بلا کر دودھ کا مگ اس کے سامنے رکھا۔ تمہارے پاس کوئی شریفانہ ڈریسنگ نہیں؟ ہر وقت جینز، بچوں والے فراک اور ٹراؤزر شرٹ پہنے رکھتی ہو؟ اس کو سینڈوچ پکڑاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ ڈھٹائی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ پیٹ بھر کر ایک ہی سانس میں دودھ پی کر مگ ٹرے میں رکھ دیا۔ عیسیٰ کو حیرت ہوئی تھی وہ اتنا دودھ کیسے پی لیتی تھی۔ وہ فارغ ہوتے ہی وہاں سے اٹھتی، بیڈ پر جا کر لیٹی، اس کی ہوڈی سے سر کور کیا اور بلینکٹ اوڑھ لیا۔ ہوڈی
نہ وہ واپس کر رہی تھی، نہ عیسیٰ نے مانگنا مناسب سمجھا۔ سر جھٹک کر ٹرے اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ اچھے سے بند کرتا وہ ابھی اپنے روم میں جا کر سکون سے سو گیا تھا۔ ابھی کہیں جا کر پوروا پر غصہ قدرے کم ہوا تھا۔ اس کے بخار نے عیسیٰ کو نرم کر دیا تھا۔ اب جانے یہ نرمی اور دوستانہ رویہ کب تک رہنے والا تھا۔ پریہان باہر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خانزادہ صبح سے غائب تھا۔ ایک دو دن تک حویلی میں لڑکیوں کا نکاح منگنیاں تھیں۔ پلوشیں وغیرہ کو خان یوسف کی ہدایت پر گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ شہر سے بلوا لیا گیا تھا۔ خانی بیگم نے حویلی میں ہی بیٹھے بیٹھے بھاری زیورات اور کپڑے منگوا لیے۔ پریہان خاموشی سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ موبائل پر کال آنے پر چونکی۔ مرحا کا نمبر دیکھ کر وہ خانی بیگم سے معذرت کرتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی مسکرا کر سلام دعا کی، مگر مرحا نے سلام کا جواب تک نہیں دیا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ تمہارا سسرال بہت سنگ دل اور ظالم ہے پریہان۔ تم کہتی تھی تمہارے حدید سب سے الگ ہیں۔ تم غلط تھی۔ خواب سے جاگ جاؤ۔ خانزادہ حدید نے بغیر کسی قصور کے میرے لالا کا قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظلم کی حد دیکھو، اتنی بری حالت کر کے ہاسپٹل میں چھپا رکھا تھا۔ ظالم ہے سب لوگ۔ اگر میرے لالا کو کچھ ہوا تو کبھی معاف نہیں کروں گی تمہارے ہسبینڈ کو۔ بتا دینا، اللہ کو وہ ضرور جواب دے گا۔ مرحا اسے بولنے کا موقع دیے بنا بولتی چلی گئی۔ پریہان کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ مرحا ریلیکس، کیا ہوا؟ حدید ایسے نہیں ہے، یقین کرو، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پریہان نے حدید کی طرفداری کی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی غلط فہمی نہیں، وہ لوگ کتنے اچھے ہیں تم اچھے سے جانتی ہو۔ گل جان کی حالت تم نے دیکھی ہے نا پریہان؟ وہ پھپھو ہیں میری، جنہیں دیکھا تک نہیں میں نے۔ لالا کے ایک ملازم نے خانوں کے ڈیرے کی پچھلی جانب خود خانزادہ کو ان کے پاس دیکھا ہے، اور ہاسپٹل کا عملہ تک گواہ ہے۔ پریہان، میرے لالا کو ہاسپٹل لا کر کسی کے سامنے نہ لانے کا کہنے والا خانزادہ حدید ہی تھا۔ پریہان، وہ لوگ برے ہیں، بہت برے۔ دعا کرو لالا بچ جائیں، ورنہ ہماری بد دعاؤں سے تمہارے حدید کو کوئی نہیں بچا سکے گا، مرحا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کال کاٹ گئی۔ پریہان ساکت بیٹھی رہ گئی۔ ہر دن نئی بات، نیا انکشاف۔ خانزادہ کے کتنے روپ تھے آخر! حویلی میں اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور باہر والوں کے لیے وہ قاتل تھا۔ حویلی میں اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں تھا، اور باہر والوں کے لیے وہ قاتل تھا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے یقین تھا ایسا نہیں ہوگا، مگر اسے پھر بھی حدید کی زبان سے سن کر ہی چین آنے والا تھا۔ خانزادہ بہروز خان کی اس کے بندوں سمیت گرفتاری کروانے کے بعد ادب خان سے ہاشم خان کی ضلالت کی ساری تفصیل لیتا اطمینان سے وہ حویلی پہنچا تھا۔ موسیٰ کی مسلسل کالز آ رہی تھی۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کیا کنڈیشن ہے موسیٰ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے چھوٹتے ہی استفسار کیا، مگر موسیٰ گھبرا گیا تھا۔ یار گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہاں جو ڈاکٹر زرکا ہیں وہ تو خٹک فیملی کی ہیں، حاکم خٹک کی نواسی ہیں۔ اس نے تو راحم خان کو دیکھتے ہی شور مچا دیا۔ بہت ہنگامہ کیا ہے۔ یہاں کے عملے نے تمہارا حوالہ دیا ہے کہ تم نے اجازت نہیں دی اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی۔ یہاں خٹک حویلی والے سب آ چکے ہیں۔ سنا ہے تمہارے خلاف کوئی گواہی بھی ملی ہے۔ اس کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام تم پر آ رہا ہے۔ یار یہ سب کیا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتا تم نے اس پر فائر کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ سب بتاؤ، موسیٰ بلا تکان بول رہا تھا۔ خانزادہ نے سرد آہ بھری۔ موسیٰ باقی باتیں تفصیل سے بتاؤں گا، پلیز پہلے بتاؤ وہ ہے کیسا اب؟ اس نے ماتھا مسلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ہی از انڈر ڈینجر۔ 24 گھنٹے بہت مشکل بتائے ہیں۔ وہ ہوش میں آ گیا تو سب ٹھیک، ورنہ کوما میں چلا جائے گا۔ کافی بلیڈنگ ہوئی ہے اس کی، سنا ہے بہت مشکل سے دھڑکنیں بحال کی گئی ہیں۔ موسیٰ تعصب سے بول رہا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اچھا تم کہاں ہو؟ وہیں ہو تو بس آ جاؤ، باقی اب دعا کر سکتے ہیں۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ہدایت دی اور کال کاٹ کر تھکن زدہ سا صوفے پر بیٹھا۔ حدید صدمے کی کیفیت میں گھری۔ پریہان اسے دیکھتے ہی تیر کی سی تیزی سے اس تک پہنچی۔ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ بغور دیکھتا پوچھنے لگا۔ مرحا کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی آپ نے قتل کیا۔ مطلب کوشش؟ وہ پریشان گھبراہٹ کے مارے بول نہیں پا رہی تھی۔ خانزادہ نے اس کے کپکپاتے ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھینچتے سینے سے لگا گیا۔ ریلیکس ہو پریہان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم سے جس نے جو بھی کہا ہے نا، ان سے کہہ دینا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو اگر میں نے کیا ہوتا تو میں اسے ہاسپٹل لے کر فوری ٹریٹمنٹ نہ دلواتا۔ وہ زخمی تھا،
میں لے گیا۔ اس نے نرمی سے پریحان کی پشت تھپتھپا کر بتایا تو اس کا سانس بحال ہوا۔ دماغ کی بند ہو چکی کھڑکیاں کھلی تھیں۔ مرحا کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ پریحان نے سکون سے آنکھیں بند کر کے اس کے ارد گرد بازو لپیٹ لیے۔ مرحا نے آج بری طرح ڈرا دیا تھا۔ تمہیں کس نے کچھ کہا پریحان؟ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اس نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ جی ہاں، میری فرینڈ مرحا، وہ مورے گل کی بھتیجی ہیں اور جو زخمی ہے اس کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی حدید، اسے بھی یہی لگتا ہے آپ نے ایسا کیا ہے، اس کے لالا بچ جائیں گے نا؟ وہ ڈری ہوئی تھی، فکر مند بھی تھی۔ خانزادہ نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے جھوٹی تسلی دی۔ اسے پریشان رکھ کر ویسے بھی کچھ نہیں ملنے والا تھا، تم بس اپنا خیال رکھو، ایسی باتیں مت سوچو، بلکہ بہتر ہے مجھے سوچا کرو، مجھے پہچانو تاکہ اگلی بار کوئی ایسی بات کرے تو مجھ سے پوچھے بنا مجھے ڈیفینڈ کر سکو۔ یقین کرو بالکل برا انسان نہیں ہوں۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے گرد بازو رکھے ہاتھ رکھے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑ کر بولا۔ پریحان نے آنکھیں میچ کر اس کی جھلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ دل اس کے گرم جوش لمس اور اپنائیت بھری قربت پر دھک دھک کر کے بھونکلا کر رکھ دیتا تھا۔ اس کی بات پر دل سے ایمان لے آئی تھی۔ کیا بتاتی؟ اس نے تقریباً 2 ماہ صرف اسے ہی سوچا تھا مگر پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ اسے سینے میں سمیٹ کر اسے محسوس کرتا اپنے تھکن زدہ اعصاب کو پرسکون کرنے لگا۔ اوکے، مجھے تھوڑا کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ناک کو چھو کر وہ پیچھے ہوا۔ پریحان سرخ چہرہ لیے بیٹھی سر ہلا گئی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا وہاں سے نکلا تو چہرے پر سنجیدگی اور پریشانی چھا گئی۔ راحم خٹک کی حالت گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ مردان خانے میں خان یوسف کے ساتھ خان عاذر اور خان زوار بیٹھے پریشانی میں گھرے ہوئے تھے۔ داور اور یاور کے علاوہ خانزادہ اور موسیٰ بھی ایک طرف بیٹھے اسی مسئلے کو سوچ رہے تھے۔ ابھی نیوز دیکھنے پر بہروز خان کی گرفتاری کی خبر سے خان یوسف لاعلم تھے۔ ابھی تو یاور کی جذباتی حرکت نے سب کو بہکلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ سب جانتا ہے یہاں کی روایت کیا ہے۔ یہاں اس لڑکے نے آنکھ بند کی، یہاں حاکم خٹک جرگہ بٹھا لے گا اور مطالبہ صرف خون بہا میں ونی ہوگا۔ خان یوسف نے تپ کر خان یاور کو دیکھا۔ وہ جذباتی پن کے مظاہرے کے بعد اب سر ڈالے خاموش بیٹھا تھا۔ حالات کی سنگینی کا اب ادراک ہو رہا تھا۔ اچھی امید رکھیں آغا جان، وہ بچ جائے گا، خانزادہ نے بے چارگی سے کہا۔ دل میں خوف بھرا تھا۔ بچ جائے، دعا کرو بچ جائے، مر گیا نا تو جرگہ بیٹھے گا، یہی ہوگا وہ بدلہ بھی لے گا۔ اس کی بیٹی لی گئی تھی ونی میں، ہم نے وہ بھی ونی لے گا۔ خان یوسف حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ان کے اوسان خطا کر گئے۔ حویلی میں 2 دن بعد فنکشن تھا اور یہاں خوشی کے بجائے سب مردوں کے چہروں پر 12 بجے ہوئے تھے۔ ابھی تو یہ بات علاقے میں نہیں پھیلی تھی نہ حویلی میں۔ بہت غلط کیا یاور، آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جو حالت یہاں گل جان بھابھی کی ہوتی رہی ہے، کیا سوچ سکتے ہو اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا؟ یہاں کسی نے رحم نہیں کیا تو وہ کیوں لحاظ کریں گے؟ یہ سب تو ہوگا۔ خان زوار سنجیدگی سے بولے۔ خان عاذر پہلو بدل کر رہ گئے۔ ہاں تو اب ان کی ہی بہن جائے گی نا خون بہا میں، سارے جوش کو سکون مل جائے گا۔ باقی لڑکیوں کے رشتے بھی ہو گئے، ان تینوں کے نکاح کروا دیں گے، بچتا کون ہے؟ وہی زرش خان بچینا۔ خان یوسف نے بھی یاور کو شرم دلاتی نظروں سے دیکھ کر صفاکی سے جتایا۔ یاور اور داور سے کئی زیادہ تو خانزادہ زرشے کا سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ آغا جان، وہ چیخ اٹھا، زرشے اسے بہت عزیز تھی، یہ بات سوچ کر ہی دم گھٹنے لگا تھا اس کا۔ آغا جان پلیز، اللہ بہتر کرے گا، اور یہاں سب لڑکیاں برابر ہیں، آپ ایسے فیصلہ مت دیں۔ موسیٰ نے بھی انہیں نرمی سے ٹوکا۔ وہ سر جھٹک گئے۔ عمر گزاری ہے، میں نے ان فیصلوں اور جرگوں میں جوش سے نہیں ہوش سے کام لیتا ہوں۔ خان یاور نے جیسے جذباتی پن کا مظاہرہ کیا ہے، اب سمجھداری اسی میں ہے، حقیقت کو قبول بھی کیا جائے اور پہلے سے فیصلہ جان کر دماغ بنا لیا جائے۔ ہاں سب لڑکیاں برابر ہیں، میرے لیے بھی برابر ہیں، مگر ونی مانگی تو دینی ہی پڑے گی، ہم تو لے کر بھی بیٹھے ہیں۔ تو بتاؤ موسیٰ خان، تم یاور کو غلطی کی سزا میں اپنی کسی بہن کو ونی کرو گے یا پھر خانی اپنی بیٹی دے گی؟ اس نے کیا ہے نا گناہ، تو یہی بھگتے گا، یہ بہن دے گا خون بہا میں۔ پھر بتاؤ کوئی حل ہے کیا؟ خان یوسف کی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ سچی کہہ رہے تھے، وہ بھی پریشان تھے مگر بڑے تھے اسی لیے آئینہ بھی دکھا دیا۔
یاور زمین میں گڑ گیا۔ جو حال اس کی ماں کا یہاں ہوتا آیا تھا، پھر بھی اس نے بنا سوچے سمجھے یہ حرکت کی۔ خانداور نے تلملاتی نظروں سے اسے دیکھا اور جھٹکے سے اٹھتا وہاں سے چلا گیا۔ خانزادہ کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ آغا جان نے بتا دیا تھا کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اسی حساب سے حل سوچنے لگا تھا۔ ہاں ہے میرے پاس حل، لڑکیوں کا کل ہی نکاح ہوگا، زرشے کا بھی، خانزادہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، کس سے ہوگا نکاح؟ خان عازر چونکے۔ موسیٰ سے۔ اس کے الفاظ پر موسیٰ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ خان یوسف متفق ہوئے۔ موسیٰ سے میں بعد میں پوچھوں گا، ہاں اگر چچا جان کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں۔ خانزادہ نے حیرت سے خود کو تکتے موسیٰ سے نظر چرا کر خان زوار کو دیکھا تھا۔ کیوں اعتراض ہوگا؟ اس کا بیٹا تو پھر ایک بیوی بھگتا چکا ہے، زرشے کنواری لڑکی ہے، اس کے بیٹے سے تو لاکھ درجے اچھی ہے۔ خان زوار کے جواب دینے سے بھی پہلے خان یوسف نے جتا دیا۔ موسیٰ کا اس عزت افزائی پر منہ اترا۔ آغا جان اپنی اولادوں میں ہمیشہ ایک کی طرفداری کرتے ہوئے دوسرے کی عزت دو کوڑی کی ہی کر دیتے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر موسیٰ اس کے قابل نہ لگے تو عیسیٰ کو بھی بلوا سکتا ہوں، خان زوار نے سکون سے جواب دیا۔ خانزادہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ میری بہن ہے، مجھے پتہ ہے کون بہتر ہے، موسیٰ سے ہی نکاح ہوگا، کل نکاح ہوں گے سب کے۔ خانزادہ نے فیصلہ سنایا۔ ایسے موقع پر اس کا دماغ خوب چلتا تھا، اپنوں کو کسی مشکل میں پڑتا دیکھ کر ہی جان ہوا ہونے لگتی تھی۔ خان یوسف کا اس کی حاضر دماغی پر فخر سے سینہ چوڑا ہوا۔ یاور نے تشکر بھری نظروں سے چھوٹے بھائی کو دیکھا جس نے اس کا کارنامہ بھی سنبھال لیا تھا، اپنی بہن بھی۔ البتہ موسیٰ کچھ بے چین تھا۔ نکاح بھی توڑوائے جا سکتے ہیں، جرگہ فیصلہ کر دے تو نکاح بھی حیثیت نہیں رکھتا، پرسوں لڑکیوں کی رخصتیاں کر دیں، باقی اللہ اسے بچا دے، نقصان نہیں ہوگا رخصتی کرنے سے۔ خان عازر نے مشورہ دیا۔ خود پر آئی تھی تو حفاظتی تدبیر پہلے کی جا رہی تھی، دوسروں کی بیٹیوں کو غنیمے لینے والے تب نہیں سوچ سکتے تھے ایسی جاہلانہ رسم کا حصہ ہی نہ بنے۔ وہ جو حرکت خود کر چکے تھے اب وہی اپنی بیٹیوں کے لیے سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ گل جان نے جھیل لیا تھا، مگر ان کی بیٹی کو بچانے کے لیے یہاں ابھی ایک فرد موجود تھا، وہ بچ گئی تھی۔ تم شادی شدہ تھے عیسیٰ خان، تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی، تم نے کہا وہ کزن ہے تمہاری۔ آئرہ یونی میں سامنے ہوتے ہی اس تک پہنچتی، صدمے سے چیخ کر بولتی، عیسیٰ کو ٹھٹکا گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا ایسا، کس نے بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ یہ بات تو اس نے حسن اور احمر تک کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ اسے یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی نے عیسیٰ خان، اس نے بتایا، وہ تمہارے نکاح میں ہے، اس نے بتایا، تم کزن نہیں اس کے۔ تم بھی وہی عام مرد نکلے نا، ایک بیوی گھر پر ہے، باہر بھی ایک کے ساتھ مزے کر لیے۔ آئرہ ڈپریشن میں حلیہ خراب کیے بری طرح سے چیخ رہی تھی۔ ارد گرد سب اسٹوڈنٹ رک کر تماشا دیکھنے لگے تھے۔ عیسیٰ خان میرڈ ہے، یہ میرڈ تھا، بتایا ہی نہیں، سب حیرت سے بول رہے تھے۔ عیسیٰ نے لب بھینچ کر سرد نظروں سے آئرہ کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ کتنے مزے کیے ہیں تمہارے ساتھ، میں پیچھے آیا تھا تمہارے، پوچھو یہاں اور کس لڑکی کے پیچھے گیا ہوں، تم خود آئی تھی آئرہ شاہ۔ وہ پتھریلے لہجے میں بولتا بالکل اجنبی اور سرد مزاج انسان لگا تھا۔ ارد گرد ہوتی چھ گویاں تھم سی گئی تھی۔ میں ہی پیچھے آئی تھی، ہاں میں نے اظہار کیا تھا، تم انکار کر دیتے، کہہ دیتے شادی کر چکے ہو۔ تب جب میں تمہارے اپارٹمنٹ میں تھی وہ سامنے آئی تھی، جب کہہ دیتے تمہاری بیوی ہے تم چھپا گئے کیونکہ تمہارے دل میں چور تھا۔ بولو کیوں کہا کزن ہے، چاہے دوستی تھی چاہے محبت تھی، تب عزت نفس کہاں گھاس کھا رہی تھی، اس نے تو کبھی تمہارا ہاتھ تک نہیں پکڑا، پھر کس عزت کا رونا رو رہی ہو؟ اور اس نے جو بھی کیا اچھا کیا، تم جیسی لڑکیاں یہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ پیچھے بھی لگ گئی اور آج بھرے مجمع میں عدالت سجا کر اس پر الزام تراشی کر رہی ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو اور آئندہ عیسیٰ کے قریب بھی مت بھڑکنا۔ حسن تنفر سے بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ احمر لحاظ رکھ لیتا تھا، مگر وہ حسن تھا، منہ پھٹ تھا، لڑکا تھا، چپ کیوں رہتا؟ دوست پر بات آئی تو پوری بات جانے بغیر پہلے اس کا دفاع کیا، اندھا نہیں تھا،
جو دیکھا بیان کیا، عائرہ کو آئینہ دکھا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ عائرہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی، مجمع چھٹنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی عیسیٰ نے اس کا مذاق بنایا ہے اور خود سب لوگوں میں اپنا تماشا بن گئی تھی۔ کچھ ہی وقت ہوا تھا یونی میں وہ کپل مشہور ہوا تھا، اتنی جلدی نظر لگ گئی۔ پہلے سب نے عیسیٰ خان کو غلط کہا، اب عائرہ کو کہہ رہے تھے اور کچھ دن تک سب بھول جاتے۔ دنیا ایسی ہی ہے، ہم اپنا تماشا خود بنائیں نہ بنائیں تو شاید کوئی جان تک نہ پائے ہمارے اندر کیا جنگ چھڑی ہے، کون ہارا کون جیتا۔ یہاں تو انسان اندر سے مر جائے کوئی نہ جان پائے۔ یہ تو پھر ایک محبت تھی، اور محبت بھی خود ساختہ، وقتی کشش سے بھری۔ اس محبت کو وہ خود تک رکھتی تو کچھ ہی عرصے تک وہ پسندیدگی کی دھول میں پرانی ہو جاتی۔ اس محبت کو اس نے عیسیٰ پر تھوپا، اس سے مانگا، ساتھ چلی، مگر اعتبار نہیں کر پائی۔ محبت ہو جانا سب نہیں ہوتا، محبت کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ محبت کرنے کا طریقہ کم لوگوں کو آتا ہے، وہ طریقہ اسے نہیں آیا۔ ابھی رک، شادی کر لی، بھائی کو بتایا تک نہیں، نکاح میں بلایا تک نہیں، بے وفا غدار۔ احمر اس کا کندھا پکڑ کر روکتا، دانت کچکچا کر بولتا چلا جا رہا تھا۔ عیسیٰ نے جھٹکے سے کندھا چھڑوایا۔ کون سی شادی، کیسا نکاح؟ رات کے 12 بجے مجھے نیند سے جگا کر کہا جائے لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور جب لے کر اپارٹمنٹ میں پہنچا تو کرائے کے قاضی اور گواہ بیٹھے اونگ رہے تھے۔ مجھے خود نہیں پتا تھا تو میں کیسے بلاتا؟ عیسیٰ نے ناک چڑھا کر کہا۔ احمر کہکہ لگا کر ہنسا اور ہنستا ہی جا رہا تھا جب اس نے پلٹ کر اس کو پنچ دے مارا۔ احمر پیچھے لڑکھڑایا مگر ہنسی کا فوارہ املا چلا جا رہا تھا۔ حسن بھاگ کر پہنچا تو عیسیٰ کھا جانے والی نظروں سے احمر کو دیکھ رہا تھا اور وہ ہنستا جا رہا تھا۔ تم نے شادی کر لی ہمارے بغیر، ہمارے علاوہ کسی کو اپنا گواہ بنا کر بٹھانے کا سوچا بھی کیسے؟ حسن اسے دھکے دیتا اپنے غم میں چیخا۔ عیسیٰ کا کھویا ہوا دماغ مزید گھوم گیا۔ یہاں بندہ مر جائے، انہیں نکاح کی پڑی تھی۔ احمر نے ہنستے ہوئے حسن کو اپنی طرف کھینچ کر عیسیٰ پر گزری ظلم کی داستان سنائی تھی۔ چلنا شادی کی پارٹی کرتے ہیں، آج اپنی اسپورٹس کار میں ہائی اسپیڈ لانگ ڈرائیو پر لے جاؤ۔ وہ دونوں دانت نکالے مطلب کی بات پر آ گئے تھے۔ اپنی گاڑیاں وہیں چھوڑے، اس کی گاڑی میں گھسے۔ عیسیٰ نے گہرا سانس بھر کر اپنے اندر اٹھتا امال اپنے اندر دبایا اور ان کے ساتھ اچھے سے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں کو نکاح میں نہ ہونے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا پارٹی نہ دینے پر لگتا۔ زندہ نہ چھوڑتے اگر وہ انکار کر دیتا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، موڈ نہیں تھا، مگر خاموشی سے ان کے ساتھ چلا گیا۔ لالا یہ زرشا کا نکاح ہو رہا تھا، وہ بھی موسیٰ خان سے۔ اس نے سنا تو حواس باختہ سی خانزادہ کے سر پر پہنچی۔ لالا یہ نہیں ہو سکتا، لالا ہیں وہ میرے، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ پریشانی سے بولتی خانزادہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اس نے زرشے کو سینے سے لگا لیا۔ لالا کہتی ہو، لالا ہے نہیں، نہ وہ گلجان کا بیٹا ہے نہ خان عازر کا، پھر نکاح ہو سکتا ہے؟ زرشے گھبراؤ مت، تمہارے لالا ہے نا تمہارے ساتھ۔ اس کا سر تھپ تھپا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ زرشے جھلملاتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا اسے بتانے کی ضرورت تھی؟ جہاں خانزادہ کھڑا ہو جائے اس جگہ زرشے عازر خان کے لیے مشکلات حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ فیصلہ کرے، پھر یقین دلائے، اس کے بعد تو انکار بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے فیصلوں کو آخر تک صحیح ثابت کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ ثنا بیگم نے موسیٰ کے لیے زرشے کا سنا تو سب کے درمیان صاف انکار کر گئی۔ خان زوار سر پکڑ گئے تھے۔ یہاں مرد فیصلے کرتے ہیں، عورتیں نہیں، خان یوسف نے سرد لہجے میں جتایا تھا۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کے قابل نہیں، یہ لڑکی۔ ثنا بیگم کے اگلے جملے سے بھی پہلے موسیٰ خان انہیں کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا۔